آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی فضیلت والی رات کی بات کریں گے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات میں پڑھے جانے والے نوافل، ان کے فضیلت اور ان کے طریقہ کار کی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ایسا خاص وظیفہ آپ کو دوں گا انشاءاللہ جو کہ رمضان کے آخری جمعے میں آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک بنے رہیے گا، انشاءاللہ بہت استفادہ حاصل ہوگا۔ تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ Who is the Lafwan? Who is Ar-Rahman? کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے رب، بخشش کی ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے رن سمتھی چینل کے ساتھ میں ہوں محمد فہیم۔ میں تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میرا اور میری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر ایک مبارک رات ہے جو رمضان مبارک کی آخری اشیاء میں ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی ہے۔ لہٰذا شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل اور ذکر الہی کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم نوافل شب قدر کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلنا 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، اور ثواب حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا۔ اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ دوسرا طریقہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 بار سورہ اخلاص، بعد ختم نماز استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے تو یہ اپنے مسلح سے نہ اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت میں میوہ کا درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھے گا اس وقت اس کو موت نہ آئے گی۔ تیسرا، جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف کے بعد الحاکم التکاثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا۔ اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ چوتھا، جو شخص 27 شب رمضان کو 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف انا انزلنا 3 بار، سورہ اخلاص شریف 50 مرتبہ، بعد ختم نماز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ جو شخص 27 شب رمضان میں 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف انا انزلنا 1 بار، قل هو اللہ 27 بار پڑھے، گناہوں سے ایسے پاک ہوگا کویا بھی پیدا ہوا ہو، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شب قدر میں بعد نماز عشاء 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھے، ہر مصیبت سے نجات ملے، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ ویڈیو کے شروع میں ایک خاص وظیفے کی بات کی تھی جو کہ رمضان کے مہینے میں آخری جمعے میں ادا کیا جاتا ہے۔
وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، حاسدین کی بدنظری سے بچنے کے لیے۔ یہاں پر میں واضح کرتا جاؤں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدنظری ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن بد نظر سے موت بھی واقع ہوتی ہے۔ تو آپ اس سے حساب لگا سکتے ہیں کہ بد نظری کتنی بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی خاص مقصد سے دشمنوں سے حفاظت کے لیے یا کسی کو سبق سکھانے کے لیے مجرب ہے، مگر یہ صرف جائز ہی کے لیے کیا جائے گا، ورنہ رجت ہوگی۔ یہ عمل رمضان کی آخری جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اس سمے کا ٹائم سٹارٹ ہوگا اور مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ وہ عمل آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار یاد رکھیے گا، جب یہ عمل کریں گے تو اپنے مقصد کو اپنے دماغ پہ رکھنا ہے۔ عمل کے دوران مکمل طور پر کسی سے بات نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے کہ علیحدگی میں کریں۔ وہ عمل ہے، آپ نے رمضان کے آخری جمعے میں جو آئے گا ابھی، اس میں آیت الکرسی 101 مرتبہ پڑھنی ہے، جو کہ عصر کے بعد سٹارٹ ہوگی اور مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں، یہ صرف جائز مقصد کے لیے ہے، ناجائز کرنے والا رجت کا شکار ہوگا، اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کے نیک پاک مہینے کے صدقے میں ہم سب پر اپنا کرم و فضل جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔